سر آ رہے ہیں، سر آ رہے ہیں۔ پیون نے آ کے اطلاع دی تو سبھی کے سانس خشک سے ہونے لگے۔ ارمان خان انتہا کا غصیلا اور روڈ قسم کا بندہ تھا۔ جتنا وہ خوبصورت اور ہینڈسم تھا اتنا ہی اس کے اندر غصہ بھرا ہوا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی اس نے اپنے بابا کے ابراڈ جانے پر یہ کمپنی ہینڈ اوور کی تھی، ورنہ وہ زیادہ عرصہ ابروڈ ہی رہا۔ اسے پاکستان میں رہنا اور ایڈجسٹ کرنا کافی مشکل لگ رہا تھا۔ اوپر سے اس آفس کی ایک لڑکی نواب افضال مرزا کی بیٹی، اس نے ارمان کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ وہ سب ورکرز میں سے چھوٹی تھی اور بزنس کی الف بے بھی نہیں جانتی تھی، پھر بھی اسے ایک پرکشش سیلری ملتی تھی اور کام بھی وہ ہر الٹا کرتی تھی۔ اسے ہینڈل کرنا ارمان کو دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگتا تھا۔ ہر روز ہی وہ کچھ نیا کرتی تھی اور آج تو وہ ارمان کو دن میں تارے دکھانے والی تھی۔ ارمان اندر داخل ہوا تو سبھی کی نگاہیں اس پہ ٹکی۔ سبھی اپنی جگہ پہ الرٹ ہوئے۔ وہ نک سے ایک ساتھ تیار اپنی پینٹ کی ایک پاکٹ میں ہاتھ ڈالے، سب پہ ایک تائرانہ نگاہ ڈالے آگے بڑھنے لگا کہ ایک دم ٹھٹکا۔ کٹو، میری پیاری کٹو، باہر آ جاؤ۔ جہاں سب الرٹ کھڑے تھے وہیں ایک نسوانی آواز ٹیبل کے نیچے سے سنائی دی۔ ارمان کے قدم وہیں تھم گئے، لب نیچے خود پہ ضبط کیا۔ سبھی کی نگاہ بے وقت پرنیا پہ اٹھی، جو اس بلی کے بچے کو اٹھائے کھڑی ہوتی مسکرا رہی تھی کہ اگلے ہی پل اس کے لبوں سے مسکراہٹ ایک دم سمٹی۔ سامنے ہی ارمان کھڑا اسے سلگتی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ وہ ایک بلی کے بچے کو آفس میں دیکھ کے اتنی اونچی آواز میں دھاڑا، ڈر کے مارے وہ بلی کا بچہ اس کے ہاتھ سے جمپ لگاتا پھر سے سب کو ٹھیکنے کا ناچ نچانے لگا۔ ارمان کا غصے سے برا حال ہونے لگا۔ محسن جی سر، اس بلی کے بچے کو نکالو آفس سے فوراً۔ وہ دھاڑا تھا کہ پرنیا بھی، جو دوبارہ اس بلی کے بچے کو پکڑنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، اپنی جگہ پہ تھم گئی۔ اب وہ بلی کا بچہ آگے آگے تھا اور محسن پیچھے پیچھے۔ بالآخر وہ پکڑا گیا۔ لے جاؤ اسے یہاں سے، دور چھوڑ کے آؤ۔ وہ محسن کو دیکھتے اپنا غصہ ضبط کرتے دھیمی آواز میں چلایا۔ محسن بھائی رکیں پلیز۔ پرنیا نے فوراً اپنی کیپ شال اتارتے محسن کی جانب بڑھائی۔ اس کی اس حرکت پہ ارمان کو مزید تب چڑھی، یہ لڑکی آخر کیوں اتنی بیوقوف ہے، اپنے انسانیت کی پرواہ بھی نہیں کر رہی۔ ارمان نے نظریں پھیرتے سب کو ایک نگاہ دیکھا۔ سب اپنے اپنے کام میں بزی تھے، کسی نے جرأت نہیں کی کہ وہ نظر اٹھا کے پرنیا کو دیکھ لیتا۔ کٹو کو اس میں لپیٹ کے لے جائیں، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ وہ نازک سی لڑکی اب خود لرس رہی تھی، لیکن اسے اس بلی کے بچے کی فکر ہو رہی تھی۔ محسن نے ایک نظر ارمان کو دیکھا کہ وہ حکم نامہ جاری کرے۔ ارمان کی نگاہ اس کیپ شال پہ اٹھی اور وہ لب بھیج گیا۔ لے جاؤ۔ اس وقت وہ مزید تماشا افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ مس پرنیا، کم ان مائی آفس۔ وہ محسن کو سخت گوری سے نوازتا پرنیا کو بولتا اپنے کیبن کے جانب بڑھ گیا۔ پرنیا اچھے سے دوپٹہ اوڑھے سر پہ لیے اس کے پیچھے کیبن میں داخل ہوئی۔ آج وہ بلو فراک میں چھوٹی سی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ اس کا متناسب سراپا اس چھوٹے سے دوپٹے کے حالے میں چھپ ہی نہیں رہا تھا، اور اب تو کھڑی لرز بھی رہی تھی۔ شال لے کر کیوں نہیں آئی؟ پرنیا کو لگ رہا تھا کہ وہ بلی کے بچے کے بارے میں سوال جواب کرے گا، لیکن اسے شال کے بارے میں پوچھتا وہ حیران ہی کر گیا۔ سر وہ آج ہم جلدی میں بھول گئے۔ اپنی لمبی پلکیں اٹھاتے جھکاتے وہ بولتی ارمان کو مزید غصہ سے دوچار کر رہی تھی۔ اب سارا وقت اس حالت میں آپ باہر بیٹھ کے کام کریں گی؟ وہ آگے ہو کے بیٹھا، اس کے خلیے پہ چوٹ کر رہا تھا۔ پرنیا نے ایک نظر خود کو دیکھا اور پھر ارمان کو۔ اس کا حلیہ تو باقی لڑکیوں سے اچھا تھا، جبکہ آفس میں موسٹلی لڑکیاں اسکارف ہی رکھتی۔ ہمیں کیا برائی ہے سر؟ وہ برا سا منہ بناتے بولی۔ تو ارمان نے اس پہ ایک نظر ڈالتے اپنی جگہ سے اٹھتا قدم اس کی جانب بڑھا گیا۔ وہ ذرا سا گھبرا کے پیچھے ہٹی۔ یوں تو وہ گھبرانے والوں میں سے نہیں تھی، لیکن ارمان کے سامنے نہ جانے اسے کیوں ٹھنڈے پسینے آنے لگتے تھے۔ اس کی نظروں کی تیز دھار پرنیا کو کسی تیز آلی کی طرح کاٹتی تھی۔ آپ کی خوبصورتی آیا ہو رہی ہے مس پرنیا افضال مرزا، اور ایک لڑکی کے لیے ڈھونڈ پڑنے کا مقام ہوتا ہے جب اس کی خوبصورتی محرم کے علاوہ کوئی اور دیکھے۔ وہ اتنے دھیمے اور سرد لہجے میں بول رہا تھا کہ پرنیا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ غیر ارادی ہی اس کا ہاتھ اپنے دوپٹے کے جانب بڑھا اور مزید پھیلا کے لینے لگی۔ آئندہ بنا شال کے نہ دیکھوں آپ کو، اور یہ بلی کے بچے والی جو حرکت کی ہے نا آپ نے، یہ میں سمجھنا کہ میں بھول گیا۔ وہ واپس اپنی سیٹ پہ آتا اسے دھمکا گیا۔ آپ نا ہمیں ڈانٹے مت، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، آپ نے ظلم کر دیا، اتنی ٹھنڈ میں کٹو کو باہر نکال دیا۔ کوئی اس طرح آپ کے بچے کے ساتھ کرے تو؟ اس کی بات سنتا وہ غش کھا کے گرنے والا تھا۔ وہ اس بلی کے بچے سے اس کے بچے کو ملا دی تھی، جس کا ابھی دور دور تک کوئی آتا پتہ نہیں تھا۔ شادی ہوتی تو بچے آتے نا مس پرنیا، آپ کی زبان بند ہی اچھی لگتی ہے، اسے جب بھی کھولیں سوچ سمجھ کے کھولا کریں۔ وہ اسے غصے سے گھور گیا۔ ایک طرف تو وہ اسے چڑھنے کی باتیں کرتا تھا اور وہ چڑھاتی بھی تھی، جبکہ دوسری طرف اس کی فکر میں بھی گھل رہا تھا۔ اس احساس کو وہ سمجھ نہیں پایا یا سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی اور ارمان کی اجازت سے ماریا اندر داخل ہوئی۔ سر یہ آپ نے منگوایا؟ ایک پارسل ارمان کی جانب بڑھایا۔ ارمان نے اسے ٹیبل پہ رکھنے کا اشارہ کیا۔
وہ ایک نظر سامنے کھڑی پرنیا پہ ڈالتی منہ بس ہو کے باہر نکل گئی۔ ارمان نے اٹھتے ہوئے اس پیکٹ کو کھولا اور اس میں سے خوبصورت پشمینہ کی شال دیکھتے پرنیا کی آنکھیں دنگ رہ گئیں۔ وہ اس کی جانب بڑھتا ہے، اس کے گرد اس کو اڑا گیا۔ پرنیا تو بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ ارمان کی نگاہیں بھی اس ہیزل گرین آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ کچھ پل تو یوں ہی خاموشی کے نظر ہو گئے کہ ارمان کے نمبر پہ کال آنے لگی اور وہ نظریں ہٹاتا پیچھے ہٹا اور واپس اپنی سیٹ پہ آتا کال ریسیو کرنے لگا۔ مس پرنیا، یو میں گو ناؤ۔ پھر سے وہی سپاٹ انداز۔ پرنیا شال کو اپنے گرد اچھے سے لپیٹتی باہر کی جانب قدم بڑھانے لگی کہ پھر رک گئی۔ سر، اس کی جو بھی قیمت ہے آپ ہماری سیلری سے کاٹ لیجیے گا۔ اس کی باریک سریلی آواز پہ ارمان نے اسے گھور کے دیکھا۔ قیمت؟ مس پرنیا افزار، تمہاری آدھی سے زیادہ سیلری کٹ جانی ہے۔ وہ سر جھٹکتا کال پہ متوجہ ہوا۔ خان؟ کسی لڑکی کی آواز تھی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ فون پہ دوسری جانب خانم بی بی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ارمان سے بات کرتی انہوں نے ایک نسوانی آواز سنی اور اب ارمان سے اس کے بارے میں پوچھنے لگی۔ کوئی نہیں خانم بھی، آفس میں کام کرتی ہے، آپ بتائیں سب خیریت ہے؟ آج صبح صبح ہی فون کر دیا، وہ گھڑی پہ وقت دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تمہارے آقا جان ملنا چاہتے ہیں خان، آ کے مل لو ان سے۔ لہجہ نم ہوا تو ارمان کے لب بھیجے۔ کچھ پل توقف کے بعد وہ گہرا سانس کھینچ گیا۔ آ جاؤں گا، نہ جانے آج کیسے وہ بنا ان کے ساتھ آرگیومنٹ کیے حامی بھر گیا۔ سچ خانم بی بی بہت زیادہ خوش ہوئیں، ان کی آنکھیں خوشی سے چلملا اٹھیں۔ جی آ جاؤں گا۔ اچھا خان، مجھے بتاؤ تو صحیح، وہ لڑکی کون ہے آفس میں جو ابھی بات کر رہی تھی؟ نام تو بتا دو۔ نہ جانے کیوں خانم بی بی کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی بہت خاص ہے ان کے ارمان کے لیے۔ پرنیا۔ ارمان کے لبوں سے ادا ہوا وہ نام ارمان کے دل کی دھڑکن کو تھرا سا گیا۔ پرنیا بہت پیارا نام ہے، خانم بی بی نے دل سے تعریف کی، جبکہ وہ ادھر ادھر کی دو چار باتیں کر کے دل کاٹ گیا۔ گہرا سانس بھرتے وہ گزرتے وقت کو یاد کرنے لگا۔ مہوش اس کی فرسٹ کزن اور ایکس وائف تھی جو اس کے نکاح میں تھی اور رخصتی سے پہلے دبئی سے بھاگ کے پاکستان آ گئی تھی، کیونکہ اسے ارمان سے زبردست نکاح کروایا گیا تھا اور وہ ارمان کو نہیں، اس کے کزن بہروز خان کو پسند کرتی تھی اور اسی سے شادی بھی کرنا چاہتی تھی۔ پر اس نکاح کو ختم کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ پاکستان میں اس نے آغا جی کی خان حویلی میں پناہ لی، جو بہروز اور ارمان دونوں کے دادا جان تھے اور مہوش کے نام نشان۔ اور پھر آغا جان نے اس کی غیرت کو للکار دیا۔ جب آغا جی نے اسے مہوش کو طلاق دینے کا کہا، اس کا خانوں والا خون جوش مارنے لگا۔ اس دن بہت فساد پڑا تھا۔ وہ مہوش کو جان سے مار دینا چاہتا تھا لیکن طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ بھلے وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا پر وہ اس کے نکاح میں تھی۔ کیسے اس کی غیرت گوارا کرتی کہ وہ اپنی منقوہہ کو طلاق دے دیتا اور وہ اس کے بھائی اور چچا کے بیٹے سے نکاح کر لیتی۔ اس کا جی چاہا بہروز اور اسے دونوں کو گولی مار دے، پر آغا جان نے سارا معاملہ اپنے انڈر لے لیا اور کتنی مشکل سے ارمان کو راضی کیا کہ وہ مہوش کو طلاق دے دے۔ انہوں نے اپنی پگڑی اتار کے اس کے قدموں میں رکھنی چاہی تو وہ کانپ اٹھا۔ آغا جان نہیں چاہتے تھے کہ ان کی آل اولاد یوں ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو اور خون خراب ہو۔ مارنے والا بھی اپنے تھے اور مر جانے والے بھی اپنے، دونوں طرف سے ان کا ہی نقصان تھا۔ اور پھر طے ہوا، ارمان نے آغا جان کے کہنے پہ مہوش کو خاموشی سے طلاق دے دی اور اس کا رشتہ بہروز سے ہو گیا۔ لیکن وہ شیر ایسا خاموش ہوا کہ سب سے تعلق توڑ دیا، پلٹ کے حویلی کو نہ دیکھا اور واپس دبئی لوٹ گیا۔ عرصے بعد وہ اب پاکستان لوٹا تھا، ورنہ پاکستان سے اس کی بری یادیں ہی وابستہ تھی۔ آغا جان سے تعلق توڑتے اسے 8 ماہ ہو چکے تھے اور جب سے وہ ان سے تعلق توڑ کے گیا تھا تب سے وہ بستر سے لگ گئے تھے۔ انہیں احساس تھا کہ انہوں نے اپنے ایک پوتے اور نوازی کو اسی کی خوشی دینے کی خاطر اپنے بڑے پوتے کا دل بری طرح دکھایا ہے۔ وہ پوتے جو انہیں سب سے زیادہ عزیز تھا، ارمان ارشد خان، 8 ماہ بعد اپنے آقا جان سے ملنے کو راضی ہو گیا تھا۔ خانم بی بی تو پوری حویلی کو دلہنوں کی طرح سجا رہی تھی۔ یہ وقت ان کے جیتے جی آ گیا تھا۔ اس بات سے تو وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ پری، یہ شال تو آپ پہن کے نہیں گئی تھی پھر؟ اس کی والدہ نے تھوڑا سنجیدگی سے دریافت کیا تو پرنیا نے مختصراً ساری بات بتاتی۔ ندا نے اس شال کو ہاتھ لگا کے چیک کیا، وہ کافی قیمتی تھی، کل واپس کر دیں انہیں۔ بنا لمبی بات کے تمہید باندھے وہ پرنیا سے بولی، امی جان ہم نے انہیں کہا ہے کہ وہ اس شال کی قیمت ہماری سیلری سے کاٹ لیں، اور یہ ہے بھی تو کتنی پیاری۔ پرنیا نے معصومیت سے کہا، پری جتنا کہا ہے اتنا کریں، کل یہ انہیں واپس کر دیں، بات ختم۔ ماں کے آگے وہ کم ہی بولتی تھی۔ جب سے اس کے بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ تھوڑا سخت مزاج ہو گئی تھی اور پرنیا تو کبھی کبھار اریٹیٹ ہو جاتی، پر ماں کے سامنے بولنے کی جرت نہ کرتی۔ ایک وقت تھا کہ اس کے بابا اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے، لیکن ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بابا کے دوست ارشد خان نے ان کو سہارا دیا۔ اس کے بابا کا سارا بزنس ٹوٹ گیا تھا۔ ان کے پارٹنر نے انہیں چیٹ کرتے ہیں کہ سب کچھ دھوکے سے لے لیا، جس وجہ سے وہ اتنا اپسیٹ ہوئے کہ ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہاسپٹل لے جانے کے باوجود بھی وہ جانبر نہ ہو سکے۔ ایسے میں ارشد خان نے ان کا ہر طرح سے ساتھ دیا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ اس شخص کا پتہ لگا سکیں جس نے ان کے بھائی جیسے دوست کو چیٹ کیا، اور وہ دھوکہ ان کی موت کی وجہ بن گیا، پر تاحال پتہ نہ لگا سکے۔
ان کی مالی مدد کرنا چاہی تو ندا بیگم نے مدد دینے سے انکار کر دیا، اور کوئی تھا بھی نہیں جو ان کی مدد کرتا۔ بڑے گھر سے نکل کے وہ دونوں ماں بیٹی ایک چھوٹے سے گھر میں آ گئی تھی۔ پرنیا کو ارشد خان نے اپنے آفس میں جاب دے دی تاکہ وہ اس صورت کی ان کی مدد کر سکیں۔ اچانک سے امیر سے قریب ہونا بھی ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک طرف مرد کا سائبان چھننا تو دوسری طرف گھر بھی چھن گیا، لائف اسٹائل بھی بدل گیا۔ کھانا لگاتے ندا بیگم نے اپنے آنسو پوچھے اور کرب سے اپنے شوہر کو یاد کیا جن کی ڈیتھ کو 6 ماہ گزر چکے تھے، اور یوں لگتا تھا جیسے کل ہی کی بات ہو۔ افضال، کیسے بلاؤں آپ کو؟ خانم بی بی اور آغا جان ارمان خان کا انتظار ہی کرتے رہے، اور انتظار طویل ہوتا چلا گیا پر وہ نہ آیا۔ آغا جان کی بوڑھی آنکھیں گیٹ پہ جمی تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے لیکن اس کے آنے کی کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے، شاید کسی کام میں پھنس گیا ہو۔ خانم بی بی شرمندہ ہو گئی، وہ دوبارہ ارمان کو کال ملا چکی تھی لیکن وہ نہیں اٹھا رہا تھا۔ شاید آپ کو سننے میں غلط فہمی ہوئی ہو، خانم بی بی وہ نہیں آئے گا، کبھی بھی اپنے آغا جان کو وہ معاف نہیں کر پائے گا۔ آغا جان کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے، ایک امید تھی کہ وہ آئے گا پر اب وہ بھی ٹوٹنے لگی تھی۔ دوسری طرف ارمان خان اپنا دل اتنا بڑا کیسے کرتا؟ وہ گیٹ کے باہر ہی گاڑی لیے 2 گھنٹے سے کھڑا تھا، نہ واپس پلٹنے کی ہمت ہو رہی تھی نہ اندر جانے کی۔ دل چاہتا اندر جا کے فوراً آغا جان کو اپنے گلے سے لگا لے، جبکہ دماغ اسے ایک بار پھر سے وہی سب یاد دلا دیتا تو اس کے قدم اندر جانے سے انکاری ہو جاتے۔ وہ سیٹ کی پشت سے ساتھ ٹیک لگا کے آنکھیں مون گیا کہ تبھی اس کا موبائل پھر سے بجنے لگا۔ اسے لگا خانم بی بی کی ہی کال، لیکن آنکھیں کھول کے موبائل پہ دیکھا تو پری کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس وقت وہ کال کر رہی تھی۔ ارمان خان کو حیرانی ہوئی اور کال پک کر لی۔ یس مس پرنیا، اتنی رات کو فون کرنے کی وجہ؟ اس کا لہجہ تھوڑا کھردرا ہوا۔ پلیز ہماری مما، وہ آنکھیں نہیں کھول رہی، کب سے آوازیں دے رہے ہیں، انہیں سنی نہیں رہی، کس کو بلائیں سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ ارمان کے دل کو کچھ ہوا۔ ڈونٹ کرائے پری، مجھے ایڈریس بتائیں، میں راستے میں ہوں، میں پہنچتا ہوں۔ وہ گاڑی اسٹارٹ کرتا اسے فون پہ رکھے ہوئے تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ پرنیا کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچ چکا تھا۔ وہاں اندر ہی امی جان وہ روتے ہوئے ارمان کو بتا رہی تھی، پہلے کوئی بھی بات یا کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ ارشد خان کو فون کیا کرتی تھی، اب وہ یہاں نہیں تھے تو اس نے بہت سوچ وچار کرتے ہوئے ارمان خان کو ہی فون کر دیا۔ ارمان نے ان کی نبض چیک کی اور پرنیا کی جانب مڑا۔ ہاسپٹل لے کے جانا ہوگا، پلیز لے چلیں، پرنیا نے آنسو پوچھتے سے کہا تو ارمان گہرا سانس بھرتے دل بڑا کرتے انہیں اٹھاتا باہر نکلا۔ پرنیا بھی ساتھ ہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ انہیں لیے قریبی ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ ارمان نے اپنا تعارف کروایا تو ندا بیگم کو فوراً ٹریٹمنٹ دیا گیا۔ باہر کھڑی پرنیا بس روئی جا رہی تھی اور اللہ سے دعا گو تھی کہ اس کی امی جان کو کچھ نہ ہو۔ مس پرنیا، حوصلہ رکھیں، اللہ سے دعا کریں کچھ نہیں ہوگا آپ کی امی کو۔ وہ اس کے پاس کھڑا ہوتا، دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا اسے تسلی دے رہا تھا کہ تبھی اس کے نمبر پہ پھر سے خانم کی کال آنے لگی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کال ریسیو کر گیا۔ دوسری طرف خانم بی بی کی سسکی نکلی تھی۔ خانم بی بی، وہ تڑپ ہی گیا۔ بہت انتظار کروا رہے ہو خان، تمہارے یہ دادا دادی اس دنیا سے چلے جائیں گے تب آؤ گے ہمارے جنازوں کو کندھا دینے؟ ان کی بات سنتے ہوئے ارمان خان کا دل لرز اٹھا۔ خانم بی بی ایسے مت بولیں، وہ ایک مسئلہ آ گیا تھا اس لیے نہیں آ سکا۔ سر آپ چلے جائیں، ہماری وجہ سے یہاں نہ رکیں۔ کسی نسوانی آواز کو سنتی اس بار خانم بری طرح چونکی۔ سب خیریت ہے نا خان؟ اپنے آنسو پوچھتے فکر مندی سے پوچھا۔ ارمان خان پرنیا کو گھوری سے نوازتے ہوئے سے تھوڑا سا دور ہو کے کھڑا ہوتا خانم بی بی کو مختصراً ساری بات بتا دی۔ اچھا آپ وہیں رکیں، اس کے پاس بہت معصوم لگ رہی ہے، اس کا اور اس کی امی کا خیال رکھیں۔ اس بار خانم بی بی کی آواز میں محبت اور چاشنی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، آؤں گا آپ کے پاس۔ وہ انہیں اللہ حافظ کہتے امید کی ایک ڈور تھما گیا۔ ڈاکٹر کے باہر آتے وہ اس طرف بڑھا۔ ندا بیگم کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا، بہت مشکل سے کنٹرول ہوا اور اب وہ خطرے سے باہر تھا۔ ان کا خاص خیال رکھیں، بلڈ پریشر ہر تھوڑی دیر بعد چیک کیا کریں۔ امی جان کو ہوش آ گیا، میں ان سے مل لوں؟ تھوڑی دیر انتظار کریں پھر مل لیجیے گا۔ ڈاکٹر ارمان خان کو مزید اور ہدایت دیتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر تک ان کی طبیعت بحال ہو گئی تھی اور ارمان انہیں واپس گھر لے آیا تھا۔ شکریہ بیٹا، آپ نے اتنی مدد کی۔ وہ ارمان کو تشکر آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اٹس اوکے آنٹی، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا، وہ متانہ سے کہتا جا چکا تھا جبکہ پرنیا کے دل میں اپنی محبت کی کوپل کھلا گیا۔ 1000 بار کہا ہے کہ اماں سے بدتمیزی مت کیا کرو لیکن تمہیں ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آتی۔ فیروز نے مہوش کو بالوں سے پکڑا، جھنجھوڑا تو وہ سہم گئی۔ میں نے کچھ نہیں، وہ بولنا چاہ رہی تھی لیکن فیروز نے اسے زور کا بستر پہ دھکا دیا کہ وہ کچھ بول ہی نہ پائی۔ پہلو پہ ہاتھ رکھے وہ تڑپ ہی گئی۔ خبردار جو میری مورے کے بارے میں کوئی گوہر افشانی کی، ایک تو تمہیں بیا کے اس گھر میں لے آیا، عزت دی تم جیسی بھاگی لڑکی کو، اور تم اپنا آپ اس طرح میرے گھر والوں پہ آیا کرو گی؟ جان نہ لے لوں تمہاری؟ کیوں گئی تھی رنگے سر تم اکرم خان کے ساتھ؟ اکرم خان کا دوست تھا جو تھا تو مردان خانے میں، لیکن غلطی سے وہ اندر زنان خانے میں آ گیا۔ جب اس کی نگاہ مہوش پہ اٹھی، اتنی خوبصورت لڑکی کو وہاں دیکھ وہ تو ٹھٹک ہی گیا۔ حالانکہ مہوش اسی وقت اپنا چہرہ ڈھانپتے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے کی جانب پڑ گئی، پر اس کی ساس نے بڑا چڑھا کے یہ بات بہروز کو بتائی، اور اب اس کی سختی آئی ہوئی تھی۔ اس کی 2 ماہ کی پریگنینسی تھی جس کا اس کی ساس نے بہروز کو بتانے سے منع کیا۔
وہ اس سے کیا چاہتی تھی مہوش کو نہیں پتا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ بہروز بدل گیا تھا، وہ بھی باقی خانوں کی طرح۔ اب اسے اپنی عزت، اپنی غیرت سمجھتا تھا۔ انسان نہیں، کچھ پوچھ رہا ہوں، تم سے جواب دو۔ اس کے چہرے پہ درد کے آثار نظر انداز کرتے وہ اسے واپس سیدھا کھڑا کرتا دھاڑا۔ بہروز، ہمارا بچہ۔ وہ پہلو پہ ہاتھ رکھے ہچکی بھر گئی۔ اس کے الفاظ سنتا وہ سکتے میں آیا۔ بے اختیار اس کے پہلو پہ نظر جا ٹھہری، وہ درد سے دوہری ہو رہی تھی۔ بہروز نے اسے دھکا بھی تو بہت زور کا دیا تھا۔ پلیز بچا لو، وہ رو دی۔ وہیں بہروز کو بہت کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ فوراً محبوس کو باہوں میں بھرے باہر لایا اور بنا کسی سے کوئی بات کیے اسے گاڑی میں بٹھاتا دیوانوں کی طرح گاڑی کو اسپتال کی روڈ پہ بھگا رہا تھا۔ محبوس درد سے تڑپ رہی تھی اور بہروز کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سب کچھ جیسے ایک نقطے پہ آ کے ختم ہو گیا۔ ہمارا بچہ۔ ہاسپٹل پہنچتے وہ اسے ایمرجنسی میں لے گیا اور سختی سے ہدایت کی کہ فیمیل ڈاکٹر ہی اسے چیک کرے۔ کافی دیر گزر گئی لیکن کوئی خیر خبر نہیں مل رہی تھی اور بہروز نے وہ وقت کیسے گزارا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی۔ شکر کریں بچہ بچ گیا، ورنہ تھوڑی سی دیر بھی اور ہو جاتی تو ماں اور بچے دونوں کو بچانا ناممکن ہو جاتا۔ آپ ان کی کیئر کریں، یہ فزیکلی کافی ویک ہیں، ان کی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں اور کچھ طاقت کی میڈیسن دے رہی ہوں، آپ انہیں بر وقت انہیں دیں۔ ڈاکٹر کی بات پہ بہروز نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کا بچہ بھی ٹھیک ہے اور مہوش بھی۔ پر اسے ایک دم مہوش پہ غصہ بھی آیا کہ اس نے کیوں نہیں بتایا، یہ بات چھپائی۔ وہ 2 گھنٹے بعد اسے لیے گاڑی میں بٹھا گھر واپس جا رہا تھا، جبکہ چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ مہوش سر جھکائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ ایک پل کو اپنے بچے کو لے کے وہ بھی ڈر گئی تھی۔ مجھے بتایا کیوں نہیں، اتنی بڑی بات کیوں چھپائی مہوش؟ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے بولا۔ وہ ذرا سا اس کی جانب رخ کرتے دیکھنے لگی۔ سچ آپ سن نہیں سکتے اور جھوٹ مجھ سے بولا نہیں جائے گا بہروز۔ مہوش بات کو گھماؤ مت، یہ بچہ میرا ہے اور اس کے بارے میں جاننے کا مجھے پورا حق ہے۔ تم نے کیوں نہیں بتایا؟ آپ کی مورے نے منع کیا تھا، وہ بھی فوراً بول دی۔ بہروز نے جھٹکے سے گاڑی روکی۔ کیا بول رہی ہو؟ مورے کیوں منع کریں گی؟ ہوش میں تو ہو۔ اس کی بات پہ مہوش تلخ گیا، ہنسی جانتی تھی آپ کبھی یقین نہیں کریں گے، پر یہی سچ ہے۔ وجہ میں نہیں جانتی۔ وہ اپنے لب بھینچ گئی۔ بہروز نے اسے گھورتے گاڑی واپس سٹارٹ کی۔ وہ بہروز کو بتا نہ سکی کہ اس کے مورے نے تو اسے زہر دینے کی کوشش بھی کی تھی، پر وہ بچ گئی۔ اب وہ جان بوجھ کے ایسے حالات پیدا کر رہی تھی کہ بہروز اس پہ ہاتھ اٹھائے اور کسی نہ کسی طرح اس کا حمل ضائع ہو جائے۔ وہ کرب سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ ارے کہاں رہ گئے تھے، کتنی دیر لگا دی؟ آنے میں سب خیریت تھی نا؟ ارجمن بیگم نے فکر مندی سے بہروز سے پوچھا، جو مہوش کو سہارا دیکھے اندر لا رہا تھا۔ مہوش کے ہاتھ کی گرفت اس کے بازو پہ سخت ہوئی تھی، جیسے بہروز نے بھی محسوس کیا۔ بہروز نے انہیں مہوش کی پریگننسی کا بتا دیا۔ ماشاء اللہ میرے گھر میں ننھا مہمان آنے والا ہے۔ اتنا بڑا خوشی کا بات تم اتنا منہ لٹکا کے کیوں سنا رہا ہے؟ ارے نینے جلدی سے مٹھائی لے کے آ، میں اپنے بچے کا منہ میٹھا کراؤں۔ اللہ میرے پوتے کو جلدی سے اس دنیا میں لے آئے، میں اس کے ناز نخرے اٹھاؤں۔ اس کی باتیں سنتے بہروز نے قہر کی نظر مہوش پہ ڈالی، جسے کہہ رہا ہوں تم جھوٹ بول رہی تھی۔ مہوش نے گہرا سانس بھرتے اپنی چالاک سانس کو دیکھا۔ یہ لو، یہ فائل سر کو دے آؤ۔ شازیہ نے پرنیا کو ایک فائل دیتے کہا۔ ہم کیوں؟ محسن بھائی کو بولے نا۔ آج وہ کافی دن بعد آفس آئی تھی۔ ندا بیگم کی طبیعت اب کافی حد تک بہتر تھی، تو وہ آفس آ گئی اور آتے ہی اسے ارمان نے اپنے آفس میں بلوایا تھا۔ انہوں نے بلایا ہے یار، اس فائل کے ساتھ جاؤ، شازیہ نے کر کے کہا تو وہ گہرا سانس بھرتی ارمان کے کیبن کی جانب بڑھ گئی۔ اجازت لیتی اندر داخل ہوئی۔ کیسی ہیں آپ کی امی جان؟ اب وہ لیپ ٹاپ پہ نظریں جمائے سرسری انداز میں پوچھ رہا تھا۔ جی شکر ہے اللہ پاک کا، بہت بہتر ہے، آپ کا شکریہ ادا کر رہی تھی، جھٹ سے جواب آیا۔ آپ نے یہ واپس کیوں بھیجی؟ ارمان نے شال اس کے سامنے کرتے پوچھا۔ دوسرے دن ہی پرنیا نے اسے شال واپس بھجوا دی تھی۔ ہم یہ نہیں لے سکتے، امی جان کہہ رہی تھی یہ کافی مہنگی ہے، ہمارے پاؤں سے دور، وہ خود ہمیں لے دیں گی۔ وہ اتنی معصومیت سے بولی کہ ارمان کا جی چاہا دنیا کی ساری شال سے لا کے دے دے۔ اس میں کیا برائی ہے مس پرنیا؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تحفے کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، دینے والی کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ نہ جانے وہ کیوں بول گیا۔ پرنیا تو منہ کھلے حیرت سے اسے دیکھی گئی۔ آپ ہمارے ساتھ فلرٹ کریں؟ اس کی بات پر ارمان کا دماغ صحیح معنوں میں اب گھوما۔ مس پرنیا آر یو ان یور سینسز؟ ارمان نے لب بھیجے اسے دیکھا۔ آپ سے اتنا مہنگا گفٹ کیوں لیں ہم؟ وہ ناک منہ چڑھاتے بولی۔ ارمان اٹھتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیوں، کیا برائی ہے؟ میں آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ نہ جانے کیسے وہ اسے اس حد تک فری ہو رہا تھا۔ اچھے لگنے کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ آپ سے گفٹ لینے لگے۔ ایسے تو ہمیں محسن بھائی بھی اچھے لگتے ہیں، اتنے نائس ہیں، سب کے بھاگ کے کام کرتے ہیں۔ اب ان کے ایک منٹ مس پرنیا، آپ کوئی اور ایگزامپل بھی دے سکتی تھی۔ ارمان کے ماتھے پہ بل پڑے اور وہ واپس اپنی سیٹ پہ آ گیا۔ خیر یہ فائل دیں مجھے، اور اس سے فائل لینے کے ہاتھ آگے بڑھا گیا۔ کتنے سال کی ہیں؟ نظریں چراتے پوچھا۔ 20 سال، فوراً جواب آیا۔ ارمان تیرے سے 10 سال چھوٹی ہے اور خانم بھی ایسے پیچھے پڑی ہیں کہ اس لڑکی کو اپنی زندگی میں لے آؤ جیسے اس کی امی تو فوراً دے دیں گی۔ انگیجڈ ہیں؟ اگلا سوال یہی تھا کہ وہ پہلے بولتی۔ سر ہم جائیں؟ جاؤ۔ وہ اپنا رخ لیپ ٹاپ پہ کر گیا۔ اچھا خاصا چھوٹی ہے مجھ سے، پر یہ دل کیوں باغی ہو رہا ہے؟ وہ اپنے دل کے مقام پہ ایک موقع جڑ گیا۔
وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کہ اچانک اپنے پیچھے کسی کی موجودگی پا کے وہ چونکی. کسی انجان مرد کو اپنے پیچھے دیکھ وہ فوراً اپنا چہرہ ڈھانپ گئی. کیا خوبصورتی چھپا کے رکھی ہے بہروز نے. تبھی تو باہر منہ نہیں لگاتا. کسی دوسری لڑکی کو وہ شخص مکروہ ہنسی ہنستا. مہوش کی سانس گہری ہوئی. اپنا چہرہ ڈھانپتی وہاں سے باہر نکلنا چاہا کہ اکرم نے اسے کلائی تھام لی جس میں مہوش کا ہاتھ اس پہ اٹھ گیا. اس پر اکرم پاگل ہی ہو گیا. آج تو پوری پلاننگ سے وہ آیا تھا. ارجمند بیگم کی پوری سازش شامل تھی اس میں. تیری اتنی جرأت کہ تو اکرم خان پہ ہاتھ اٹھائے. اکرم نے اس کی کلائی کو سختی سے موڑا کہ مہوش کی دل خراش چیخ بلند ہوئی. بہروز جسے اس کی مورے نے کچھ دیر پہلے فون کر کے گھر جانے کا بولا تھا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے اور مہوش اکیلی ہے تو اس لیے گھر چلی جا. ساری سازش کامیاب ہو رہی تھی. مہوش کے دل خراش چیخ پہ بہروز کا دل دھک سے رہ گیا. آواز کچن سے آئی. جیسے ہی وہ کچن کی دہلیز پہ پہنچا اس کے قدم زمین پہ پیوست ہو گئے. مہوش شیل پہ پیچھے جھکی تھی اور اکرم نے اپنا ہاتھ اس کے دوپٹے پہ ڈالا. کسی پل مہوش نے گرم چائے کے پانی کی کیتلی اپنے ایک ہاتھ سے اٹھاتے اکرم کے منہ پہ اچھالی. وہ تڑپ کے پیچھے ہٹا. کچھ چھینٹیں مہوش پہ بھی گری. اکرم غصے سے پاگل ہوتا اس تک پہنچا لیکن بہروز نے بیچ میں آتے اس کے قدم روک لیے. اس کی کلائی پکڑ کے اتنی زور سے مڑوڑی کہ پوری حویلی میں اسے چیخیں گونجنے لگیں. وہ تڑپ رہا تھا. چھوڑو مجھے, میرا قصور نہیں, تیری بیوی نے بلایا تھا کہ گھر اکیلی ہوں, آ جا. تجھے دیکھ کے رنگ بدل لیا اس نے. اکرم منہ سے لغو باتیں بک رہا تھا کہ مہوش اپنی کلائی کو تھامے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی. وہ جھوٹ بول رہا تھا. خبردار میری بیوی کے بارے میں یہ غلط لفظ مزید بولا, تیرا سر دھड़ سے الگ کر دوں گا. بہروز اتنی اونچی آواز میں دھاڑا کہ مہوش نے سہم کے کان بند کر دیے. اسے مارتا ہوا باہر لے کے گیا. گارڈ بھاگتا ہوا اندر آیا. کہاں مارے ہوئے تھے تم, یہ اندر کیسے آیا؟ بہروز نے گارڈ پہ بھی دھاڑتے کہا. تو وہ بھی ڈر کے رہ گیا جبکہ اکرم بے ہوش ہو چکا تھا. اس کے ناک منہ سے خون بہ رہا تھا جس نے پورے صحن کو رنگ دیا. اٹھاؤ اس گن کو اور لے جا کے بند کرو اسے. بھوکا پیاسا رکھو, دوبارہ کسی خان کی عزت پہ آنکھ بھی نہ ڈال سکے. بہروز نے پاؤں کی ٹھوکر سے اکرم کو زوردار لات ماری کہ وہ گیٹ کے پاس لڑکتا چلا گیا. گارڈ نے فوراً اسے وہاں سے باہر نکالا اور اپنا شدید غصہ بمشکل کنٹرول کرتا واپس کچن کی جانب بڑھا جہاں مہوش ابھی بھی ساکت اپنی جگہ پہ کلائی دبوچے کھڑی تھی. در سے اس کی جان نکل رہی تھی. بہروز میں نے نہیں بلایا, وہ جھوٹ. مہوش بری طرح سہم گئی. اسے بہروز سے پہلے اتنا خوف کبھی نہیں آیا تھا. اسے یہی لگا تھا کہ اس شخص کو مارنے کے بعد بہروز اس سے بھی مارے گا. بہروز نے دھیرے سے اس کی کلائی تھامی تو وہ سسک اٹھی. اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کے نزدیک ہوا کہ مہوش کا سانس روک سا گیا. دھیرے سے اس کے گالوں سے آنسو کو چنتا وہ اسے اپنے ہونے کا مان بخش رہا تھا. وہ مکمل اسی طرف متوجہ تھی. ہر دوا کی, ہر درد کی دوا بن گیا تھا. عجیب مسیحائی محبت تھی کہ کوئی درد اب محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا. اس ایک لمس کو کتنے عرصے سے وہ بھلا بیٹھی تھی. آج اس ایک لمس نے زندگی بخشی تھی. وہ اس کی آنکھوں پہ لمس بکھیرتا ایک دم سے اس کی کلائی کو سیدھا کر گیا کہ وہ چلا اٹھی. بے یقینی سے بہروز کو دیکھا جس نے اگلے ہی لمحے اسے باہوں میں بھرتے روم کی جانب قدم بڑھائے. وہ اسی باہوں میں سمٹ رہی تھی. اسے بیک گراؤنڈ سے ٹیپ لگواتے وہ فرسٹ ایڈ باکس نکال آیا اور اس کے جلے ہاتھوں پہ آئنٹمنٹ لگانے لگا. آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہے بہروز؟ وہ نم آنکھوں سے پوچھنے لگی. پاگل ہو تم, بیوی ہو میری, جانتا ہوں تمہیں سر سے پیر تک صرف میری ہو. وہ اسے اپنی سینے سے لگا گیا تو وہ رو دی. آج اگر آپ وقت پہ نہ آتے تو کیا؟ میری بیوی اتنی کمزور نہیں, شیرنی ہے, شیرنی. یاد رکھنا جب عزت کی بات آئے تو ایسے ہی شیرنی بن جانا, مار ڈالنا. تمہارا یہ شیر تمہارے ساتھ کھڑا ہے. اس کے ماتھے پہ عقیدت بھرا غصہ دیتا اپنے ہونے کا مان بخش رہا تھا اور اس پر مہوش کے دل سے بہروز کے سینے میں سمائی تھی. اور بہروز کیسے اسے بتاتا کہ وہ اپنی ماں کی اصلیت جان گیا ہے جنہوں نے 5 ماہ سے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی تھی. آج وہ کھل چکی تھی. وہ دل ہی دل میں مہوش سے شرمندہ تھا لیکن اپنی ماں کے لیے کچھ غلط نہ بول سکا. وہ اس وقت گارڈن ایریا میں تھا. بلوٹوتھ لگائے کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں بات کرتا چکر لگا رہا تھا کہ ایک کال نے اسے ڈسٹرب کیا. کال پڑھنے کی تھی. وہ مسٹر جبار سے ایکسکیوز کرتا کال کاٹ گیا. رات ہی پہر فون کرنے کا مقصد کہیں کوئی پریشانی نہ ہو, یہی سوچتے وہ فوراً کال ریسیو کر گیا. کیا ہوا پرنیا, ٹھیک ہو نا؟ فوراً سے پوچھا اور وہ غصے سے اسے کیا کچھ سنانے والی تھی کہ ایک پل کو چھپی رہ گئی. ہیلو پرنیا, سن رہی ہو؟ آر یو اوکے؟ اس کے لہجے میں فکر مندی نمایاں تھی. یہ سب ٹھیک ہے, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ خفا ہوئی. میں نے کیا کیا؟ زیادہ انجان مت بنے. آپ کی خانم بی بی آئی تھی آپ کا رشتہ لے کے. وہ اب کی بار تھوڑا غصے سے بولی. خانم بی بی آپ کی طرف؟ وہ جتنا حیران ہوتا کم تھا. انہیں ایڈریس کہاں سے ملا؟ زیادہ معصوم مت بنے سر, ہمیں سب پتہ ہے آپ کا کیا دھرا ہی ہے. وہ ناک منہ چڑھاتے بولی. اچھا چلو یوں ہی صحیح. پھر وہ اسی بات پہ موبائل کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا. آپ بہت بڑے فلرٹی ہیں. شرم نہیں آتی ایسے کسی انجان لڑکی کے گھر رشتہ بھیج لیا بنا اس سے پرمیشن لیے؟ اچھا چلو اب دے دو, پھر سے بھیج دوں گا خانہ بی کو, بلکہ خود بھی آ جاؤں گا. مولوی صاحب کو بھی ساتھ لے آؤں گا. وہ بھی اسے مزید تپاتا اپنے لبوں کو دانتوں کے کونے میں دبا لیا. نو وے, ہم شادی نہیں کرنا چاہتے کسی صورت بھی نہیں. وہ فوراً انکار کر گئی. وجہ؟ ارمان کا دل سکڑ کے ابھرا. کوئی وجہ نہیں. اس کا لہجہ بھی دھیما پڑ گیا. پھر خود کو میرے لیے تیار کر لو, بہت جلد اپنے نام کروا لوں گا تمہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ بھی پختہ لہجہ اپناتے ہوئے بولی. ایک پل کو ارمان ڈگمگا گیا. کیوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی سوال کر ڈالا.
ہمیں ابھی پڑھنا ہے، کچھ بننا ہے، پاپا کا خواب پورا کرنا ہے، شادی کر لی تو پھر ڈاکٹر کیسے بنیں گے اور بابا کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ اس کی بات سنے وہ زیر لب مسکرایا۔ ایک پل کو اس کا دل دھک سے رہ گیا کہ شاید اسے کوئی اور پسند ہے۔ تمہارے سب خواب میں پورے کروں گا۔ اس کی بات پہلی بار پری کا دل زوروں سے دھڑکا۔ آپ ہم سے محبت نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یہ سوال کر گئی۔ شاید پہلی نظر کی محبت کہہ سکتی ہو۔ وہ امیر کبیر خوبصورت کھڑوس شخص اسے اپنا اظہار محبت کر رہا تھا۔ پرنیا نے گھبرا کے فون بند کر دیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمکی۔ پہلی بار یوں سے اظہار محبت کیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کیسے ریئیکٹ کرے۔ خانم بی بی آپ ایسے کیسے وہاں چلی گئی؟ وہ صبح آفس کے لیے تیار ہوتا ساتھ فون پہ خانم بی بی سے بھی بات کر رہا تھا۔ بیٹا چل کے نہیں گئی، گاڑی پہ گئی تھی۔ جواباً وہ ہنس دی۔ ایڈریس کہاں سے مل گیا؟ ایک بار مجھ سے پوچھ تو دیتی۔ ایسے ہی ایک دم ان کے گھر جانا مناسب نہیں لگا نا۔ وہ تھوڑا اپسیٹ ہوا۔ بیٹا انہوں نے اچھے سے عزت کی۔ اس کی والدہ تو میں پہلے بھی مل چکی ہوں۔ جب افضال زندہ تھا تو وہ اپنی بیوی کو لے کر اکثر حویلی آیا کرتا تھا۔ اللہ جنت نصیب کرے، بہت شریف اور نیک طبیعت کے حامل انسان تھا۔ آمین۔ آپ کو انہوں نے ہاں کہہ دی؟ وہ دھڑکتے دل سے پوچھ رہا تھا۔ نا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آخر میرا پوتا ہے، خانوں کا بڑا بیٹا، کیسے انکار کرتی؟ بلکہ وہ کہہ رہی تھی کہ ایک ہفتے تک نکاح کر لیں۔ بہت اتنی جلدی؟ ارمان نے ماتھا مسلا۔ ہاں بیٹا، ان کا اس دنیا میں کوئی ہے تو نہیں۔ بیٹی کے لیے بہت پریشان ہے، بیچاری کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ خانم بی بی دکھ سے بولی۔ چلے میں آفس سے واپس آ کے بات کرتا ہوں۔ آغا جان کیسے ہیں؟ اتنے عرصے سے بات نہیں ہو پائی، آج خود پوچھ بیٹا۔ بہت یاد کرتے ہیں تو میں ان کا لہجہ ایک دم رن گیا۔ اللہ حافظ۔ وہ کال بند کر گیا۔ کہتے ہیں وقت بہت بڑا مرہم ہے، لیکن اس کا یہ سخم مدمل ہونے کے بجائے ناسور بن گیا تھا۔ اس کے بابا ارشد خان کی واپسی اسی ہفتے متوقع تھی۔ انہیں بھی ارمان نے اطلاع دے دی تھی۔ اس بات سے وہ بے حد خوش ہوئے۔ ارمان نے جیسے ہی آفس میں قدم رکھا سب الرٹ ہو گئے۔ وہ اندر آیا، اس نے پرنیا کی خالی سیٹ دیکھی تو دل جیسے برا ہوا۔ وہ آج نہیں آئی تھی۔ موسٹلی امپلائز نے اسے کنکھیوں سے دیکھا تھا۔ وہ اپنے کیبن کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ آج تو پرنیا گئی کام سے، شازیہ نے کومل کے کان میں گھستے کہا۔ جیسے ہی وہ کیبن میں داخل ہوا، آفس کا برا حال دیکھتا وہ دروازے میں ہی اٹک گیا۔ ہر چیز بکھری ہوئی تھی، کچھ بھی اپنی جگہ پہ نہ تھا۔ ارمان کو لگا جیسے آفس میں زلزلہ آیا ہو۔ ٹیبل پہ موجود سب سامان، سب فائلز ادھر ادھر بکھری اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا کہ ٹیبل کے نیچے سے نکالتی وہ اور حیران نظروں سے اسے دیکھتا۔ اس پل دونوں ہی تھم سے گئے۔ پرنیا کے ہاتھ میں وہی چھوٹا بلی کا بچہ تھا جسے دیکھ ارمان کا غصہ پھر اٹھ کر آیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ کیا حال بنا دیا تم نے میرے آفس کا؟ وہ اس قدر بھڑکا کہ اسی پل پرنیا کے ہاتھوں سے بلی کا بچہ چھوٹ کے پھر سے کہیں نیچے جا چھپا۔ پرنیا نے سہم کے ارمان کو دیکھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ آج اتنی جلدی آ جائے گا۔ وہ تو بلی کے بچے کو آج باہر پھر سے ٹھنڈ میں بھیگتا دیکھ پرنیا اپنے ساتھ اندر لے آئی تھی، پر اس بلی کے بچے نے آج سیدھا ارمان کے کیبن کا رخ کیا اور اس طرح بکھیرا ڈالا تھا کہ پرنیا اب سب کچھ بکھیرا دیکھ شرمندہ ہو رہی تھی، جبکہ ارمان کی لال غصیلی آنکھیں دیکھتے وہ سہم کے کچھ بول ہی نہ پائی۔ اپنا لیپ ٹاپ ایک طرف پٹکنے والے انداز میں رکھتا وہ پرنیا کی جانب غصے سے پیش قدمی کر گیا۔ ہاؤ ڈیئر یو! ہمت کیسے ہوئی اس بلی کے بچے کو میرے آفس میں لانے کی؟ پاس آ کے چلانے سے پرنیا نے سہم کے اپنی آنکھیں میچ لی۔ آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے بہنے لگے۔ مزید کچھ سخت کہتا لیکن اس کے آنسو دیکھتا خود پہ ضبط کر گیا، پر پھر اپنے آفس کی حالت دیکھتے اس کا خون کھول اٹھا۔ جب سے اس آفس میں آئی ہو سب کچھ بگاڑا ہے، کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کیا آج تک تم نے۔ وہ اپنا غصہ چاہ کے بھی کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی بات پہ پرنیا نے اپنی آنکھیں جھٹ سے کھولی۔ ارمان کو وہ آنکھیں شکوہ کرتی دکھائی دیں اور اس کے اس طرح دیکھنے پہ ارمان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ایک تو سب کچھ خراب کر کے رکھ دیا، اوپر سے شکوہ بھری نگاہیں بھی اس پہ گاڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنا ماتھا مسلنے لگا۔ انٹرکام پہ زلفی کو بلایا کہ وہ پورا آفس ٹھیک کرے اور بلی کے بچے کو ڈھونڈ کے بہت دور چھوڑ کے آئے۔ ہمیں آپ سے شادی نہیں کرنی۔ اچانک سے اپنے عقب سے پرنیا کی روتی گلوگے آواز سنتے وہ چونکا اور اس کی طرف رخ پھیرا۔ اس وقت آفس میں صفائی کا کام شروع ہو گیا تھا اور ان کے سامنے ارمان کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا، اس لیے اسے کلائی سے تھامے آفس سے منسلک روم میں لے آیا۔ کیا کہا؟ پھر سے بولنا۔ وہ اسے 2 قدم کے فاصلے پہ کھڑا ہوتا قہر برساتے دبے انداز میں بولا۔ ہمیں ڈرائے مت، ہمیں امی جان کے پاس جانا ہے۔ وہ ہچکی بھرتے بولی۔ بھیجتا ہوں تمہیں امی جان کے پاس، جرت کیسے ہوئی شادی سے انکار کرنے کی؟ وہ 1 قدم کے فاصلے پہ آیا تو وہ سہم کے پیچھے ہٹی۔ آپ ظالم ہیں، ایک بلی کے بچے کے ساتھ اتنی دشمنی، کل کو اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اس کی بے وقت مثال پہ ارمان اس کا منہ دیکھے گیا۔ دل نے جیسے عجیب انداز میں دھڑکنا شروع کر دیا۔ سامنے کھڑی لڑکی کتنے سکون سے بچوں کا ذکر کر رہی تھی اور بچوں کا نام سنتے ارمان کا چہرہ ایک دم لال ہوا۔ جب وقت آئے گا تو دیکھ لینا کتنے پیار سے رکھوں گا۔ اور اب کی بار ذرا دھیمے انداز میں بولا۔ جھوٹ، آپ کو بچوں سے پیار ہی نہیں۔ وہ ناک رگڑتے آنسو بہتے بولی۔ اب بنا شادی کے بچوں سے پیار کیسے کروں؟ فضول میں رونا بند کرو، اتنا بھی نہیں ڈانٹا میں نے۔ اب کی بار کافی دھیمی اور نرمی سے کہا۔ ہمیں وہ بلی کا بچہ چاہیے۔ اسے نرمی اختیار کرتے دیکھ وہ فوراً اپنا مدعا بیان کر گئی۔ نو فے پری، اس ایک گدھے کے بچے نے میرا پورا آفس برباد کر دیا ہے۔ ارمان نے دہائی دی۔ گدھے کا نہیں، وہ بلی کا بچہ ہے، وہ بہت کیوٹ، وہ کھیل رہا تھا، تھوڑا سا شرارتی ہے لیکن ہمیں پسند ہے۔ وہ گہرا سانس بھرتے ملتجائی انداز میں بولی۔ میں کیوں دلانے لگا وہ بچہ تمہیں؟ تم تو شادی سے انکار کر گئی ہو۔ ارمان نے سینے پہ بازو باندھے بولا۔ نہیں نہیں، ہم اپنا انکار واپس لیتے ہیں، آپ کٹو ہماری واپس لوٹا دیں۔ وہ اس کا بازو تھامے لجاجت سے بولی۔
اس کا یوں قریب آ کے ایمان بھرے لہجے میں کہنا ارمان کو اسٹل کر گیا۔ کچھ پل تو دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے کہ تبھی موبائل پر رنگ ہوئی۔ سر آفس کلیئر ہے، اس بلی کے بچے کو محسن کے حوالے۔ نہیں زلفی، اسے کہیں مت لے کے جانا، اس کے لیے ایک لکڑی کا چھوٹا سا گھر بنوا لو۔ جی سر۔ زلفی کافی حیران ہوا، اسے جانوروں سے سخت الرجی تھی اور یہ بات زلفی اچھے سے جانتا تھا، اور آج وہ بلی کے بچے کے لیے ووڈن ہاؤس بنوا رہا تھا۔ یہ تو معجزہ ہی ہو گیا۔ آپ کتنے اچھے ہیں، وہ بے اختیار ہی اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ارمان کے گال پہ لب رکھ گئی۔ ارمان کے دل کی دنیا ہی جل تھل ہو گئی۔ پڑھنیا ہی بی ان یور لمٹس، وہ غصے سے بولا تو وہ پھر سہم گئی۔ ابھی ایسا کوئی تعلق نہیں بنا کہ تم مجھے، اور یہ تعلق صرف محرم رشتوں میں ہی اچھا لگتا ہے۔ سوری، وہ بھی جذبات میں آ کے یہ کر گئی تھی، پر فوراً اپنی غلطی مان گئی۔ وہ اسے لیے باہر آیا جہاں اس کا کٹو اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ رک جائیں مورے، اس سے پہلے کہ ارجمن بیگم مہوش کو زہر کا انجیکشن لگاتی بہروز کی بروقت آمد پہ ان کا ہاتھ پہلو میں گرا۔ ایک اذیت تھی، مہوش کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں، ہر ممکن کوشش کرتی وہ خود کو اپنے بچے کو ان ظالموں سے بچا رہی تھی، لیکن ارجمن بیگم نے ایک نرس کو بلوا کے یہ کام کرنا چاہا تھا جو بری طرح ناکام ہوا۔ اس نرس نے مہوش کو سختی سے دبوچ رکھا تھا کہ بہروز کی تیز نظروں سے خائف ہوتی وہ مہوش کو چھوڑ گئی۔ مہوش لڑکھڑاتی لیکن ہمت نہیں ہاری اور لڑکھڑاتے ہوئے بہروز کی جانب بڑھنے لگی۔ بہروز، اس لڑکی کو ابھی اسی وقت طلاق دو، یہ میرا حکم ہے۔ بازی الٹتے دیکھو، ارجمن بیگم نے فوراً للکارتے ہوئے کہا، جبکہ وہ مہوش کو اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ بہت خاموشی سے وہ اس کو اپنے سینے سے لگائے سمیٹ رہا تھا۔ مہوش کو لگا اس تپتی زمین پہ اس کا سائبان اسے مل گیا۔ بہروز نے حواس کھوتی مہوش کو اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ بہروز، سنا نہیں تم نے؟ اس بھاگی ہوئی لڑکی کو ابھی اسی وقت طلاق دو، ورنہ میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ وہ جارحانہ انداز میں بولتی ہی بہروز کو جھنجھوڑ کے رکھ گئی۔ بس مورے بس، اب ایک اور لفظ نہیں۔ مہوش بیوی ہے میری، میرے ہونے والے بچے کی ماں، اور آپ میری بیوی اور بچے کو یہ مارنے چلی تھی؟ کیسی ماں ہے آپ؟ وہ دکھ سے بولا۔ بہروز، یہ گندا خون۔ مورے، اب اگر اور ایک لفظ غلط آپ نے میری بیوی یا بچے کے بارے میں کہا، آپ میرا مرا منہ دیکھیں گی۔ اس کے اتنے سخت گیر الفاظ پہ ارجمن بیگم سہم سی گئی۔ آج صرف دکھ ہو رہا ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، وہ سخت الفاظ کہتا باہر نکل گیا۔ صرف کمرے سے نہیں، وہ حویلی سے ہی باہر نکل گیا۔ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ ارجمن بیگم اس کے پیچھے لگی تھی، لیکن وہ مہوش کو گاڑی میں بٹھاتا لے جا چکا تھا۔ ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا ان کا، اور آج وہ بھی ان سے دور جا رہا تھا۔ وہ آنسو بہانے اور پچھتانے کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکی۔ وہ مہوش کو لیے خان حویلی آیا تھا، اپنے آباء و اجداد کی حویلی میں، اپنے آغا جان اور خانم بی بی کے پاس، لیکن نہیں جانتا تھا وہاں بھی سب کچھ بدلا ہوا ہے۔ وہاں بھی زندگی کا دائرہ شدید شاید تنگ ہو جائے۔ آغا جان، خانم بی بی اور ارشد خان بہت خوشی سے اپنے لاڈلے بیٹی کی خوشی کر رہے تھے۔ آغا جان سے مل کے ان کو گلے سے لگاتا سب کچھ بھلا گیا، اب یاد رکھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، انہیں اپنے پوتوں کی ضرورت تھی۔ جوان اولاد کے ساتھ رہتے ہیں، بڑھاپے میں جوان اولاد کو دیکھ کے بوڑھے ماں باپ جی اٹھتے ہیں، اور پھر انہوں نے اس کی زندگی کو ایک ایسے روشن ستارے سے منور کیا تھا کہ اب کوئی بھی گلہ شکوہ واجب نہیں رہا۔ وہ پنیا سے نکاح کر کے رخصت کر کے خان حویلی لے آیا، بہت پیار سے پنیا کا استقبال کیا۔ آخر وہ ارمان خان کی بیوی تھی، پوری حویلی دلہن کی طرح سجی تھی۔ پتہ چل رہا تھا کہ خانوں کی بیٹے کی شادی ہے۔ وہ چھوٹی موٹی اس کے پہلو میں بیٹھی اس کی دھڑکنوں کو مسلسل بڑھا رہی تھی۔ اب تو وہ محرم بن گئی تھی، اب تو اس پہ پورا حق تھا، اور وہ خان تو اپنا حق لینے والوں میں سے تھا۔ جالی دار گھونگھٹ میں وہ نازک سی پری اس وقت اس کے دل پہ چھریاں چلا رہی تھی۔ سب کچھ بھلائے وہ اسی کو دیکھے جا رہا تھا کہ اچانک مین گیٹ سے ایک گاڑی انٹر ہوئی، اور ان میں سے نکلنے والی دو ہستیوں کو دیکھ ارمان کے چپڑے بری طرح بھینچے۔ اپنی جگہ سے وہ مکان کے انداز میں کھڑا ہوتا آنے والی ہستیوں کو بھی اپنی جگہ پہ ٹھہرا گیا۔ ارمان لالا، بہروز زیر لب دہراتا مہوش کا ہاتھ تھم گیا۔ مہوش کے گرد بہروز کی شال لپٹی تھی، بہروز کے ساتھ چپک کے کھڑی ہوتی وہ ایک بار پھر سے ارمان کے خون کو گروانے کی کوشش کرنے لگی۔ ارمان نے اپنی بیک گردن پہ ہاتھ پھیرتے ذرا سا رخ پھیرتے پنیا کی جانب دیکھا تو اپنے اندر کے اشتعال کو کم ہوتا پایا، اور یہ کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ ارمان لالا کی شادی ہو رہی ہے فائنلی۔ تیرے دل میں بہروز اس کے لیے خوش ہوا تھا۔ جب سے مہوش کو طلاق دے کے وہ ان سب سے دور ہوا تھا، اپنی زندگی میں ہنسنا بولنا جینا جیسے چھوڑ چکا تھا، اور بہروز کو ہر پل یوں لگتا تھا جیسے ارمان کی زندگی سے خوشیوں کو نکال پھینکنے والا ہی وہی ہے۔ وہ خود کو ارمان کا گناہ گار سمجھتا تھا۔ آغا جان، اور مہوش کو تھامے اندر داخل ہوا۔ وہیں رک جاؤ بہروز، اس حویلی کے دروازے تم پہ اور تمہاری بیوی پہ بند ہے، لگتا ہے بھول گئے تم۔ آغا جان نے اسے کرخ لہجے میں ٹوک دیا۔ وہ لب بھینچ گیا۔ کیسے بتاتا کہ آج ان دونوں کو آغا جان اور خانہ بی بی کی ضرورت تھی۔ ان دونوں کی حالت چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی کہ وہ تکلیف میں ہے۔ آغا جان، ایک بار بات تو سن لیں، ہمیں ضرورت ہے آپ کی، اس وقت ہمارے سر پہ چھت نہیں۔ وہ مہوش کا ہاتھ ہمیں ان کے پاس چلا آیا۔ 8 ماہ پہلے جب مہوش سے نکاح کیا تھا تب یہ بات کلیئر ہو گئی تھی کہ تم لوٹ کے اس حویلی میں نہیں آؤ گے، تو پھر کیوں آئے؟ آج میرے پوتے کی زندگی کی اتنی بڑی خوشی ہے، آج اس نے اپنے آغا جان کی طرف اپنا دل صاف کیا ہے۔ مجھے میرا ارمان واپس ملا، تو پھر اسے چھیننے آ گئے؟ وہ اپنی لاٹھی اٹھا کے
پڑکتے سخت غصے کے عالم میں بولے کہ بہروز وہیں رک گیا۔ ارمان خان کی مٹھیاں سختی سے بھیجی اسی وقت وہ واقعی بے سر و سامانی کی حالت میں لگ رہی تھی۔ بہروز کا سر جھکا، چہرے پہ انتہا کی فکر اور غصہ تھا۔ وہ چاہتا تو اس وقت مہوش کو اپنے فارم ہاؤس لے جاتا، پر اس کی جو کنڈیشن تھی اسے خانم بی بی کی ضرورت تھی۔ وہ مہوش کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، پر اس وقت یہاں سب اپنے بیگانے ہو گئے تھے اور کتنی بھیک مانگتا اپنی خودداری کو کچل کے آغا جان مہوش کا ہاتھ سختی سے اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے واپس پلٹا کہ تبھی ارمان خان کی آواز سب کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ آپ جانتے ہیں میں یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے آیا، میں واپس لوٹ جاؤں گا اپنے گھر۔ تو یہاں کوئی بھی رہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا، لیکن صاف محسوس ہو رہا تھا کہ بہروز کی فکر میں یہ سب بول رہا ہے، کیونکہ کچھ تو ہوا تھا کہ اچانک وہ مہوش کو لیے یہاں آیا۔ ارمان کی بات پہ آغا جان بھی خاموش ہو گئے۔ بہروز مہوش کو لے کے کمرے میں جاؤ۔ خانہ بی بی نے فوراً سے انہیں وہاں سے ہٹانا چاہا۔ عزیز تو وہ بھی تھے، ان سے بعد میں بات کرنے کا ارادہ کرتی وہ ارمان اور پرنیا کی جانب متوجہ ہو گئی۔ پرنیا جو حیرت کی مورت بنی یہ سب دیکھ رہی تھی، اسے ارمان کے سجے ہوئے خوبصورت روم میں لے جایا گیا۔ سیج دکھاتے پرنیا کا دل بری رفتار سے بھاگا تھا۔ عجیب سے احساسات لیے ایک دم سے اپنے گھیرے میں لیا تھا۔ خانہ بی بی نے جانے اسے کیا نصیحتیں کر کے جا چکی تھی، اس نے بس اسمات میں سر ہلا دیا، جبکہ اسے سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ وقت سرکتا جا رہا تھا، لیکن ارمان روم میں نہیں آیا تھا اور اس کا انتظار کرتے کرتے پرنیا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے سو گئی۔ آغا جان وہ مشکل میں ہے، اسے مت نکالیے گا۔ ارمان کی بات پہ وہ اسے دیکھے گئے۔ خان اسی وجہ سے ہم نے اتنے عرصے سے تمہیں کھو دیا تھا، آج جب ملے ہو تو پھر سے آ گیا۔ آغا جان بس ارمان کو ہی دیکھ دیکھ کے جیتے تھے، میں بھلا چکا ہوں، آپ بھی بھول جائیں۔ وہ انہیں اپنے ہونے کا مان بخشتا کافی دیر سے کمرے میں آیا، اس کی پری سو رہی تھی۔ ارمان خان دروازہ لاک کیے اس کے قریب آتا اس کا گھونگھٹ ہٹا گیا، یوں لگا چاند بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا ہو۔ دھیرے سے جھکتے اس کی سبھی پیشانی پہ لب رکھے کہ وہ جھٹ سے آنکھیں کھولتی اسے دیکھنے لگی۔ آپ کب آئے؟ ہم کب سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ ذرا سا اوپر ہو کے بیٹھی، نیند کی خماری میں آنکھوں میں لال ڈورے لیے بولتی ارمان کے دل کی دنیا ہلا گئی۔ وہ اس کے لیے سر سمر کے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ احساس ہی کتنا خوشائن تھا۔ بہت بھاری ہے یہ لہنگا، ہم اسے چینج کر لیں؟ میں مدد کر دیتا ہوں۔ ارمان تو اسی کسی بات کے انتظار میں تھا، وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بنا اپنی خدمات پیش کر چکا تھا۔ وہ نانا کرتے رہ گئی، لیکن ارمان کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ گزرتی رات میں ان دونوں نے ہی ایک دوسرے کو دل سے اپنا لیا۔ صبح وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی کہ ارمان نے اس کے پیچھے آتے اسے اپنے حصار میں لیا۔ آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے نا، آپ ہمیں بلی کا بچہ دلائیں گے؟ وہ اس کی طرف مڑ کے لاڈ سے بولی۔ ارمان گہرا سانس بھر گیا اور اس کے من موہنے چہرے کو دیکھتا چلا گیا۔ وہ دکھائی کا گفٹ لے چکا ہوں میں، خبردار جو بلی کا بچہ کمرے میں لائی۔ وہ تھوڑا مصنوعی خفگی سے بولتا۔ ایک گولڈ کی چین اس کے گلے میں پہنا گیا اور ساتھ ایک ڈائمنڈ بریسلیٹ بھی اس کی کلائی میں پہناتا وہاں اپنے لب رکھ گیا۔ پر پرنیا کا چہرہ ہنوز افسردہ تھا۔ ہمیں چاہیے بلی کا بچہ، وہ منہ بناتے بولی۔ اب اپنا بچہ ملے گا، بلی کا بچہ بھول جاؤ۔ وہ اسے اپنی ایک بازو پر اٹھاتا کمرے سے باہر لایا تھا کہ وہ شرما کے اس کے سینے میں چھپی۔ 2 سال بعد بہروز خان اور مہوش کو اللہ نے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ وہ اب خان حویلی بسنے لگے تھے آقا جان اور خانم کے ساتھ۔ کئی دفعہ اس کی والدہ آئیں، اپنے پوتے سے ملنا چاہا، لیکن بہروز نے ایک جھلک بھی انہیں نہ دیکھنے دی۔ وہ اس معاملے میں سخت ہو گیا تھا، جبکہ دوسری طرف ارمان اور پری دبئی شفٹ ہو گئے تھے اور ان دنوں ورلڈ ٹور پہ نکلے ہوئے تھے۔ پرنیا کی والدہ بھی خانم بی بی کی خواہش پہ خان حویلی آ بسی تھی۔ خان وہ دیکھیں کٹو کا بچہ، ایک طرف پیاری سی بلی دیکھتے وہ اس کے پیچھے بھاگنے لگی کہ ارمان نے اسی کمرے میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ خبردار بلی بلا کیا تو وہ اس کو اپنی گود میں اٹھائے آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ منہ بسورتی رہ گئی، پر وہ خوش تھی ارمان کی سنگت میں۔